نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده رواہ ابو داود والترمذی۔ معزز حاضرین، وہ احباب یا وہ خوش نصیب جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پچھلے درس میں ہم جانے تھے مظلوم کی دعا اور بد دعا دونوں چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، مسافر جب وہ سفر پر رہتا ہے تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں یا 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہے، لا شک فیہن، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کس میں شک نہیں ہے؟ یعنی اس کے قبول نہ ہونے میں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ضرور بضرور قبول ہوتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، جیسا کہ ہم پچھلے درس میں جانے تھے۔ دوسرا ودعوت المسافری، مسافر کی دعا، اور تیسرا ودعوت الوالد علی ولدہ، والد کی دعا ولد پر، ابا کی دعا لڑکے پر، یہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر حالت سفر یہ ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے جس سے ایک انسان کو، ایک مومن کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کی حکمت علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی گئی کہ مسافر کی دعا قبول ہونے میں ایسی کیا حکمت ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے 2 باتیں بتائی، 2 حکمتیں بتائی، اور تیسری حکمت کے لیے آپ نے دلیل بھی پیش کی۔ پہلی حکمت آپ نے یہ بتائی کیونکہ مسافر فارغ القلب ہوتا ہے، یعنی وہ دلی اعتبار سے فری ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے اس کا مائنڈ فری رہتا ہے۔ سفر پر ہوتا ہے تو بس وہی ایک ٹارگٹ رہتا ہے، کچھ اور ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس سفر کے مرحلے میں یہی ہوتا ہے کہ میں اس وقت تک، کل تک کیسے پہنچوں، میں کل تک پہنچ جاؤں گا، وقت دیکھتے رہے گا، وہ گاڑی ابھی چل رہی ہے، کل تک پہنچ جاؤں گا، اتنا ٹائم رہے گا، اتنا ٹائم رہے گا۔ زیادہ سے زیادہ وہ لیٹنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر بیٹھے بیٹھے کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کا دل فارغ ہوتا ہے، اس کا ذہن فری رہتا ہے۔ تو اس لیے بالمقابل مقیم کی، مقیم جو شہروں میں رہتا ہے یا جو گاؤں میں رہتا ہے، اسے کام کاج رہتے ہیں، ایک چیز بولے تو دوسری چیز، 2-3 ذمہ داریوں میں وہ نپٹا ہوا ہوتا ہے۔ تجارت میں ہو تو تجارت کو ایک ٹارگٹ تک پہنچانے کی کوشش میں رہتا ہے کہ مجھے آج شام تک کیسے بھی اتنے روپے کا میں بزنس کر لوں۔ اس طرح سے مقیم آدمی بالمقابل مسافر آدمی کے فارغ الاوقات ہوتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفر زحمتوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان مشکلات میں آٹومیٹک ایک بندے کا دل متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف آٹومیٹک کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب زحمتوں سے دوچار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظر کرم، نظر رحم اس پر خاص ہوتا ہے۔ ایسے وقت وہ اگر دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ رحمہ اللہ علیہ نے ایک دلیل پیش کی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک آدمی کا،
ایک ایسا آدمی جو لمبے سفر میں رہتا ہے، اور خصوصاً اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جب طویل سفر میں بندہ رہتا ہے، طویل سفر میں، لمبے سفر میں، تو اس کی دعا بدرجہ اولا قبول ہوتی ہے۔ بدرجہ اولا اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب طویل سفر میں رہتا ہے۔ ذکر کیا اشعث اغبرا، پورا گندا حال، یعنی پورا گندا حال، میلے کچیلے کپڑے، سفر میں لگا ہوا ہے، اس کے لباس تو ظاہر سی بات ہے پاک صاف نیٹ تو اس کے لباس نہیں ہوں گے، کیونکہ سفر عموماً گاڑیوں میں، یا یہ کہہ لیں کہ اونٹوں پر اس وقت ہوتا تھا سفر، اور آج بھی اگر فلائٹ وغیرہ چھوڑ کر چلیں تو سفر دیگر گاڑیوں میں چلتے ہیں، تو آدمی کا حال ہے۔ سفر چاہے کتنی بھی فیسلٹیز ہو جائیں، سفر سفر ہے۔ کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ابھی آج کل تو ضرورت نہیں ہے، سفر شارٹ ہو گیا ہے، 4 گھنٹوں میں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری پہنچ رہے ہیں، پہلے کی طرح کی مشکلات آج کل کے سفر میں نہیں ہیں، لہٰذا اس کے لیے جو چھوٹیں شریعت میں ہیں وہ چھوٹیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری عقل ہے، وہ شریعت ہے، یہ ہماری عقل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ آگے سفر اتنا آسان ہو جائے گا؟ اس کے باوجود ہماری شریعت نافذ ہوئی نا۔ مسافر کے لیے جو چھوٹیں ہیں، جو رخصتیں ہیں، وہ رخصتیں ہو کر رہیں گی۔ بہرحال پھر آپ نے ذکر کیا پھر آپ نے ذکر کیا اشعث اغبرا، بکھرے ہوئے بال۔ سفر پر ہوں گے تو بال کیا ہوں گے؟ کنگھی کیے ہوئے تو نہیں ہوتے، بکھرے ہوئے ہو جائیں گے۔ یمد یدیہ الی السماء، وہ مسافر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھ لیں، جب دعا میں اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں کلمہ رب، اللہ تعالیٰ کا نام رب، آپ دعائیں اگر قرآن کریم کی اٹھائیں گے تو رب رب ربنا 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 ربی، اکثر آپ کو یہی دعائیں ملیں گے۔ یہ کلمہ رب ربوبیت کا پورا تقاضا کرتا ہے۔ آپ لفظ رب کہہ دیے تو پوری توحید ربوبیت اس کے اندر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا سسٹم چلا رہا ہے، یہ پورا عقیدہ اس میں داخل ہو گیا کلمہ رب سے، اور اللہ تعالیٰ اس کلمے سے جب پکارتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں، یا رب۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ کلمہ رب، اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو رب ہے، یہ اگر ذکر کریں تو دعا کی قبولیت کے ذرائع میں سے ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو کہتا ہے یا رب ومطعمہ حرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی پرورش حرام کمائی میں ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کیا ایسے آدمی کی دعا قبول ہوگی؟ مطلب ایسے آدمی کا دعا قبول ہونا بہت دور کی بات ہے، بہت بعید بات ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک طرف مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے جتنے ذرائع ہیں ان میں یہ ذرائع پورے داخل ہیں۔ کیا کیا ذرائع؟ سفر میں ہیں، مشکل میں ہیں، زحمت میں ہیں، بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، ظاہر سی بات ہے مشکل میں ہیں، زحمتوں میں ہیں۔ تیسری چیز، آسمان کی طرف ہاتھ بھی اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کے جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کا ہاتھ خالی لوٹانے سے شرماتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا نام رب نام یہ بھی ذکر کر رہا ہے، مگر اس کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کمائی اگر حرام ہو، سود خور ہو، دھوکے بازی سے اگر اس کا کھانا پینا ہے، اس کی تجارت ہے، تو سمجھ لیں یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں، یہ دعا قبول نہ ہونے کے اسباب ہیں۔ الغرض اس میں ایک طرف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، دوسری طرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر حرام کمائی کمانے والا ہے تو اس کی دعا نہ قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ مزید مسافر کے لیے کچھ رخصتیں شریعت میں ہیں، جیسے جمع بین الصلاتین، ظہر اور عصر وہ ملا کر پڑھ سکتا ہے، مغرب اور عشاء وہ ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سفر پر نکل رہا ہو، اور سفر میں بھی اس ٹائم پر نماز جماعت اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح سے وہ قصر کر سکتا ہے۔ قصر مغرب، یہ ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ظہر سے پہلے کی سنتیں
ظہر کے بعد کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء کے بعد کی سنت، یہ سب سنتیں مسافر کے لیے نہیں ہیں۔ صرف فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے اور وطر کی نماز ہے اس کے لیے، وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو حالت سفر میں اور حالت مقیم دونوں حالتوں میں نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طرح فجر کی جو پہلے کی 2 سنتیں ہیں یہ آپ سفر میں بھی پڑھے ہیں اور سفر کے علاوہ میں بھی پڑھے ہیں۔ اسی طرح تہجد بھی جو پابند ہے وہ حالت سفر میں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ ہمیں ایک حدیث وہ ملتی ہے کہ ایک آدمی سفر پر نکلتا ہے اپنے قبیلے کے ساتھ، ایک لمبا سفر کرنے کے بعد قبیلے کے ساتھ پڑاؤ ڈالتا ہے، پھر قبیلے والے سب سو جاتے ہیں، وہ قبیلے سے ہٹ کر نماز پڑھنے لگتا ہے، نماز پڑھ کے پھر فجر کو قبیلہ والوں کو جگاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کا نماز پڑھنے کا یہ ذکر، تہجد کی نماز پڑھنے کا ذکر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسافر کے لیے تہجد کی نماز ہے، اگر وہ تہجد پڑھے تو ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے جمعہ کی نماز کی چھوٹ ہے، مطلب جمعہ باجماعت نہیں ہے، خطبہ وغیرہ جیسے واجب ہے، ضروری ہے، ویسا مسافر کے لیے نہیں ہے۔ اگر مل جاتا ہے ٹھیک، نہیں ملتا ہے تو وہ بجائے جمعہ کے 2 رکعت کے 4 رکعت ظہر کے قائم مقام ہو گئی، پھر وہ سفر میں ہونے کی وجہ سے 2 رکعت نماز ظہر کی سمجھ کر پڑھا جائے گا۔ یہ چھوٹیں شریعت میں وارد ہوئی ہیں، ان چھوٹوں کو اپنانا سنت ہے، ان چھوٹوں کو اپنانا، ان رخصتوں کو اپنانا سنت ہے، اور خصوصاً حالت سفر میں اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنوں کے لیے دعائیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول فرمائیں، اور حالت سفر میں اللہ ہم تمام کو توفیق دیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے التجا کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔